بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں مسترد، 7 سال قید کی سزائیں برقرار رہیں گی۔ دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ سیشن جج افضل مجوکا نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کا دوران عدت نکاح کیس میں اپیلیں مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، عمر ایوب کا رد عمل۔ نکاح کیس میں اپیلیں مسترد ہونے پر پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج، خواتین نے ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کی سڑک بلاک کر دی۔ حکومت کا امریکی قرارداد کے خلاف قرارداد لانے کا اعلان، اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں، وزیر خارجہ کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان کے عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہونے سے متعلق قیاس آرائیاں مسترد۔ سندھ حکومت نے سال 2023-24 کے بجٹ سے 273 ارب روپے زائد رقم خرچ کر ڈالی۔ رواں مالی سال کا ضمنی بجٹ ایوان میں پیش کر دیا گیا۔ چوہدری برادران کے درمیان خاندانی تعلقات بحال، سیاست اپنی اپنی ہوگی۔ چوہدری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان ملاقات میں اتفاق ہو گیا۔ کیسرا الہی کی صلح سے متعلق خبروں کی تردید۔ پنجاب کا نئے مالی سال کا بجٹ منظور، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے دستخط کر دیے۔ فائنانس بل کا اطلاق 1 جولائی سے پورے پنجاب میں ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی کی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست دائر، بل ادا کرنے والے صارفین کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دینے کا حکم دینے کی استدعا۔ کراچی میں ہیٹ ویو کے دوران لوڈ شیڈنگ سے مبینہ اموات کا کیس، نیپرا نے کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کراچی کے جناح اسپتال میں ہیٹ اسٹروک سے پہلی موت رپورٹ، جناح اسپتال میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 کیسز سامنے آئے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں معمولی اضافہ، ماہرین نے ملک میں اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 8 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ مزید لیوی بھی عائد کی جا سکتی ہے۔ پشاور کے علاقے داؤد زئی میں جائیداد کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ سے 4 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، 3 زخمی۔ اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ میرپور خاص، ٹنڈو اعلیار، نواب شاہ، سانگھڑ اور بلوچستان کے علاقے ہب میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔